السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال ہے کیا اسی طرح یہ قائم رہے گی؟ کیا عمران خان کی جو ملاقات ہے یہ ہو پائے گی؟ اور ریاست نے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی اور وہاں پہ ہونے والی ملاقاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو کسی دوسری جگہ شفٹ کیا جائے۔ کیا یہ پاسبل ہوگا ریاست پاکستان کے لیے؟ اور دوسری سب سے بڑا امپورٹنٹ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کا جو بیانیہ ہے، کیا اس کی پارٹی جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، کیا عمران خان کی بیانیے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے کچھ لیڈرز تھک چکے ہیں، کچھ ورکرز تھک چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے آج، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب امال صاحب۔ آپ سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میرے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب عبداللہ گل صاحب۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، نوجوانوں کی وہ آواز ہیں اور نوجوانان اسلام کی وہ چیئرمین ہیں۔ اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں جناب زبیر انصاری صاحب، آپ ان کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اور میں آغاز کر لیتا ہوں عبداللہ گل صاحب سے کہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے گرم سرد سارے موسم دیکھے ہیں، اور اب جو پی ٹی آئی کا ایک فیز چل رہا ہے، اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، کیا پارٹی اس کو لے کے چل سکے گی؟ کیا پارٹی اس کا بوجھ برداشت کر سکے گی؟ جی ذوالفقار صاحب، بات پتہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جو سیدھا سیدھا جواب تو یہی ہے کہ پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس بیانیے کو جو کہ پارٹی کے ایک کچھ خاص حلقوں کا بیانیہ ہے یا اس کی قیادت کا بیانیہ، قیادت سے مراد یہ ہے کہ بانی کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں یا ان کے کچھ خاص جو لوگ ہیں ان کا بیانیہ اس کو ساتھ لے کے چل سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے پارٹی کے اراکین کی، اور اس میں کھل کر یہ اس بات کا اظہار کیا۔ وہاں پہ اختلاف رائے بہت زیادہ تھا اس اجلاس میں بھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے، اور اس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا سیکرٹری جنرل کو اور بانی کی بہنوں کو موجودہ صورتحال کا، جو اس وقت آپ نے شروع میں بات کی ہے اڈیالہ کے باہر کی صورتحال، اور پھر پارٹی کے خلاف جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں ان کا، اور پھر جو آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں جن کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری پارٹی کے اپنے لوگوں کے اوپر ہی پارٹی کے اپنے لوگوں نے ڈالی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ظاہر ہوتا ہے، یہی سامنے نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کے اندر واضح دھڑے بندی ہوگی۔ یہ پہلے سے ہے ویسے تو، لیکن آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدت آتی جائے گی اور تقسیم بڑھے گی، اور یہ جو تقسیم بڑھتی ہے پارٹیوں کے اندر، تو پارٹیوں کے لیے چاہے وہ جتنی بھی پاپولر کیوں نہ ہو، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی پارٹیاں تھیں جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ کسی کو بھی کہیں سے بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت جائے گا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان پارٹیوں کے اندر سے اور پھر کچھ اس طرح کا بیانیہ بنائے گئے ان کی طرف سے بھی کہ وہ پارٹیاں پھر نہیں رہیں، پھر وہ پارٹیاں امجد اقبال صاحب، بات ہو رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے کیا پی ٹی آئی اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اچھا ذوالفقار صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے، یہ آج کی بات نہیں، پچھلے کئی ماہ سے اندر پی ٹی آئی کے اندر سے توڑ پھوڑ جاری ہے، لیکن یہ جو تازہ ترین صورتحال بنی ہے جب سے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد کی صورتحال اور اس سے پہلے کی صورتحال کو اگر ہم بغور دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک جب میں پہلے کی بات کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے پہلے کی، تو اس وقت پی ٹی آئی ایک نیا بیانیہ، ایک نیا نیریٹو بنا رہی تھی، اور وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلیش کی صورتحال میں جا رہی تھی۔ وہ ایک اس طرح کی صورتحال کریٹ کر رہی تھی جیسے ٹکراؤ ہونے والا ہو کسی کے ساتھ، جیسے جو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں
ان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، فورسز کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی. لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سے ایک دم سے ایک بڑا یو ٹرن ہمیں نظر آتا ہے پارٹی کے اندر سے. کچھ قیادت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ ابھی تک جیسے بانی یا ان کے قریبی رفقا ان کے کچھ چند ایک وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن باقی سب گول مول بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں پی ٹی آئی کے ارکان، اس کے کچھ عہدیداران اور کچھ جو ارکان اسمبلی ہیں اس میں شامل تھے. اس میں یہ بڑا کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے، اور ہمیں نظر آیا وہاں پہ کہ بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں اس پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے، اور ہمیں نئی پالیسی کی طرف جانا چاہیے جو کہ مفاہمت کی پالیسی ہو، جو کہ مذاکرات کی پالیسی ہو. اور پھر اس صورتحال کا ذمہ دار وہاں پر جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں ان کو اور سیکرٹری جنرل کو ٹھہرایا گیا. کھل کر اس کی کہا گیا کہ کہ یہ ذمہ داران ہے اور ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ جو نئی صورتحال ہے اس کا. اور یہ جو ہمیں جو نظر آتا ہے صورتحال، جیسے واڈا صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں جو اس ساری صورتحال سے نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس توڑ پھوڑ میں، اس اندرونی جو خلفشار ہے پارٹی کا، اس میں ہمیں تیزی نظر آئے گی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پہ جیسے اڈیالہ کے باہر جو کچھ ہوا، وہاں پہ دھرنا بھی دیا گیا سارا کچھ، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اور ایک بات اور آپ نے کی تھی کہ یہ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں سے اگر یہ صورتحال قائم رہتی ہے تو وہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے کسی دوسری جگہ. تو وہ ایک جیل کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں، اس کے مطابق کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ایک سینسٹیو اور ایک ہائی پروفائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیدی ہیں. ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا جہاں بھی جائیں گے وہ. تو اس لیے پرائرٹی اور کوشش یہی ہے کہ اس کو محفوظ سمجھا جاتا ہے ڈیالہ کو، اس لیے وہاں رکھا گیا. اب ورنہ تو وہاں رکھنے کی کوئی ایسی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں رکھا گیا. اس وقت یہ تھا کہ ان کے کیسز چونکہ راولپنڈی میں تھے، اسلام آباد میں تھے، تو اس وجہ سے قریب ترین وہی جیل تھی اور وہاں پہ رکھا گیا تھا. لیکن اب تو وہ چونکہ سزا یافتہ اور کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. لیکن پارٹی کے اندر سے اس کی مزاحمت آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ دن بدن کم ہوتی جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو مائنس کرنا، جو پارٹی سے مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بیسیکلی اسی ایک شخص کے نام پہ ہے. اور جو بھی وہ مائنس کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ووٹ بینک کو جو کہ بانی کے نام پہ ہے اس کو تقسیم کرنے کی یا اس کو آگے کرنے کی مائنس کرنے کی بات کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کافی مشکل ہوگا ان کو اس طرح سے پارٹی کی طرف سے مائنس کرنا. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ دیں، کچھ لوگ چلے جائیں، کچھ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں جو کہ قائدین ہیں، جو کہ الیکٹیبل جن کو ہم کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ اپنے حلقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ چھوڑ کر جس طرح سے اس پارٹی میں آئے تھے اسی طرح سے جب نکلتے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کے سپورٹر، ان کے ووٹرز، ان کے حمایتی بھی جاتے ہیں. تو وہ جو ووٹ بینک جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، وہ کمزور ہوتا جائے گا. تو پھر وہ ایک وقت ایسا آئے گا شاید وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ کوئی الیکٹیبل پوزیشن پہ نہ رہے، کہ وہ ان کا ووٹ جو الیکشن نہ جیت سکے اس وقت جب یہ لوگ نکلتے جائیں گے جو میٹر کرتے ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے، جن کی میں بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ ایک خاص طبقہ ہے جو الیکشن لڑتا ہے اور وہ الیکشن جیتتے بھی ہیں اور نہ بھی جیتیں تو ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. تو وہ جب نکلیں گے تو یقیناً ڈینٹ تو پڑے گا. پھر اس کے بعد ایک ویو بنتی ہے، ایک بنتا ہے جس کو آپ ریلا کہہ سکتے ہیں، کہ پھر لوگ ووٹرز بھی، پھر لوگ نیچے والی قیادت بھی، پھر لوگ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب جا کے جس طرح سے بنتی ہے. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ایک جلسہ ہوتا ہے، بڑا کامیاب جلسہ، اور اس کے بعد لوگ ریلوں کی شکل میں پارٹی کے اندر شامل ہوئے اور کچھ شامل کیے گئے. یہ تو کھلی بات ہے نا. اور اسی طرح سے جب ایک فضا بنتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب لڑکنا شروع ہوتی ہے کوئی چیز اونچائی سے تو پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ لڑکتی جاتی ہے. زبیر انصاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی سسٹم سے مائنس ہو جائے گی؟ اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے ارباب اختیار ہمارے ملک میں موجود ہیں اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں حکومتوں کو چلانا، اپوزیشن کو چلانا، تو اس طرح ہی چلا کرتی ہیں.
اور بہت ساری خامیاں، بہت ساری غلطیاں سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہیں جو ان کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں اور وقت آنے پہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں بہت زیادہ سیاسی غلطیاں کی جو اس وقت منظر عام پہ آ رہی ہیں. خاص طور پہ وہ اپنے محسنوں کے لیے محسن کش ثابت ہوئے. اور جو پی ٹی آئی کی اس وقت اندر بغاوت چل رہی ہے، ان کے انٹرنل جو میٹرز ہیں وہ بڑے سنگین صورتحال اختیار کر رہے ہیں. خاص طور پہ آئی ایس پی آر کے جو بیان تھا اس کے بعد جو ہے ٹوٹ پھوٹ بڑی شدید ہو گئی ہے. اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ پی ٹی آئی اس آئی ایس پی آر کے بیان کو فیس کر سکتی ہے. جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ بہت سے سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب اتنا بڑا سہارا ان کا ٹوٹ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اور پی ٹی آئی اب جو ہے الیکشن کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوگی جتنی پہلے ہوئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بن جائے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ فارورڈ بلاک بن چکا. یہ فارورڈ بلاک اس وقت بن گیا جس وقت آئی ایس پی آر نے ٹی وی پر آ کر جو برملا کی اسی رات فارورڈ بلاک بن گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی 80% لوگ جو ہیں وہ سٹیپ بیک کر چکے ہیں. اب کچھ لوگ جو فیس پہ ہیں وہ بھی اس امید میں ہے کہ شاید ہمیں معافی مل جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شدید ترین جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے. لیکن عوامی متحدہ ملک پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. امجد اقبال صاحب کی مقبولیت ختم ہو سکے گی؟ اچھا جی، میں دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اس وقت دو چیزیں ہیں. میں ایک تو چونکہ آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ فارورڈ بلاک کے حوالے سے، فارورڈ بلاک بنانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، نہ کسی بھی اسمبلی میں، نہ پنجاب میں ضرورت ہے، نہ سندھ میں تو ویسے ہی نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، اور مرکز میں بھی اس وقت اتنی اکثریت، 2/3 اکثریت کے سے قانون سازی ہو رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر کیوں فارورڈ بلاک بنایا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں اس وقت اسمبلی کے اندر. وہاں پہ تو آزاد ان کو قرار دے دیا گیا نا، وہ جس طرف مرضی جا سکتے ہیں، جس کو مرضی جوائن کر سکتے ہیں، جس کی مرضی حمایت کر سکتے ہیں. جو قانون اس وقت آئین ہمیں کہتا ہے، جو موجودہ اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اس کے مطابق تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے ان کے اوپر. ذوالفقار صاحب، دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو اندرونی طور پر اس وقت جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اس وقت تک ان کے جڑے ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ چونکہ اگلا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ وہ ووٹ بینک جو کہ بانی پی ٹی آئی کے نام پہ ان کو ملا تھا وہ اگلے الیکشن میں بھی ملے، اور اس وقت ان کو لائلٹی وہ شو کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کلیش نہ ہو. اور اس دوران جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا گیا کہ ان میں سے وہ جو الیکٹیبلز ہیں جس کو جب موقع ملے گا کسی دوسری جگہ اچھی پوزیشن پر جانے کا، وہ اڑ جائے گا، پرواز کر جائے گا. اس میں جب یہ لوگ پرواز کریں گے تو پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں آٹومیٹکلی خود کمی ہونی شروع ہو جائے گی، کمی ہوتی جائے گی. اس کے لیے حکومت کو ایک ہی کام صرف کرنے کی ضرورت ہے، وہ کام یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر کرے. اسی طرح سے جی، سب سے اہم نقطہ یہ ہے بھائی میرے کہ جو پی ٹی آئی کی بات آپ نے کی اور حکومت کی بات نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا نشان جو ہے آلموسٹ ختم ہو گیا، تحریک لبیک کو بین کر دیا گیا. اب جو ہے حکومت ہے، پیپلز پارٹی پنجاب میں ویسے ہی نہیں ہے، اور جو حکومت ہے لوگ اس سے خاصے جو ہے پریشان ہیں. تو اس میں عوامی متحدہ ملک پاکستان جو ہے وہ سر اٹھا کے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے پاس جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ وہ کام بہت زور شور سے ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا سیاسی کیریئر وہ بہت شدید قسم کا داؤ پہ لگ گیا ہے، اور ان کے جو پرندے ہیں اڑ کے نئے گھونسلوں کی تلاش میں جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کہاں بہتر جو جگہ مل سکتی ہے. اصل میں یہ جو ہماری پارٹی ہے عوامی متحدہ موومنٹ، اس میں 3 کروڑ ووٹر کی سپورٹ ہے، کیونکہ یہ جماعت 2009 سے ایک انصاری متحدہ موومنٹ کے نام سے کام کر رہی تھی. جب بھی کسی بڑی سیاسی جماعت نے سیاسی جماعت بنائی ہے، کسی نے 20 بندوں سے بنائی ہے، کسی نے 30 بندوں سے بنائی ہے،
لیکن یہ پہلی سیاسی جماعت ہے جو بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ عوامی متحدہ موومنٹ میں بہت بڑے بڑے نام ہمارے پاس آ رہے ہیں, بزنس مین آ رہے ہیں, انٹلیکچوئلز آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹف ٹائم دینے والے ہیں حکومت کو, کیونکہ میں خود بھی ایک بڑی سیاسی جماعت میں 25-26 سال ایک بڑے عہدے پہ رہا ہوں, تو میں بہت زیادہ تھک اینڈ تھن سمجھتا ہوں ان کے کہ کہاں سے کب لیگ پولنگ ہونی ہے اور کیسے آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اچھا میں ذوالفقار راز صاحب انشاءاللہ اس ہم پہ بہت ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں, سرپرائز دیں گے پاکستان کو. ذوالفقار راز صاحب میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بات ابھی ہو رہی ہے کسی بھی جماعت میں لوگوں کے جانے کی, یہ یقیناً جب ایک پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے, تو اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں لوگوں نے جانا ہے. اس کے لیے اگر کوئی بھی ایک پارٹی اچھا پلیٹ فارم دیتی ہے تو وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہے اگر وہ اچھا پلیٹ فارم دیتی ہے. اس وقت صورتحال یہی ہے جو پنجاب کے اندر جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک کشیدگی سی نظر آتی ہے. بیسیکلی وہ کشیدگی کسی اور چیز کی نہیں ہے, وہ کشیدگی یا وہ کھچاؤ یا وہ ایک ہلکی پھلکی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہی ہے کہ جی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹتے ہیں تو وہ کہاں گریں گے.